بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی بھی چیز کو جاننے کا سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں خود پڑھیے، اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے یا خود نہیں پڑھ رہے تو ایٹ لیسٹ ان لوگوں سے ملیے، ان لوگوں کے ساتھ ملاقات کیجیے جو اس چیز کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں یا پریکٹس کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا، اکثر لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ دیت اور قصاص کل ملا کر بات اتنی سی ہے، پیسے ہیں تو دیت ہے، غریب ہو تو سزائے موت۔ کیا ایسا ہی ہے؟ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے مجھے بات کرنے کے لیے یاد کیا۔ لوگوں کا خیال تو حالات کی وجہ سے ایسا ہے، وہ جو کچھ دیکھتے ہیں ایسا ہی ہو رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید اسلام ایسا ہے، حالانکہ اسلام میں دیت اور قصاص دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور اس میں تیسرا آپشن بھی موجود ہے جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اس کو کوئی اجاگر نہیں کرتا ہے۔ پہلا آپشن تو قصاص ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قوم کی حیات اسی میں کہ ان کے ہاں قتل کو روک دیا جائے، اور قتل کو، انسانی قتل کو روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ قاتل کو سزا دینے کا ہے۔ اور میں اپنے مشاہدے کی بات پر یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے جیل میں قیدیوں کو پڑھانے کے لیے کوئی 37-38 سال لگائے، تو میرا تجربہ یہ ہے کہ خالی وہ لوگ جنہیں سزائے موت سنا دی جاتی ہے وہ کچھ عرصے کے بعد دیت، جس کو جرمانہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، دے کر رہا بھی ہو جائے یا جرگے میں بیٹھ کر کے معافی تلافی ہو جائے، نکل بھی جائے۔ تو میرا تجربہ ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس طرح کے کسی آدمی کو آپ پکڑیں اور اس سے کہیں کہ آپ دوبارہ قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ 4 دن جیل میں رہا جائے، تو کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا تجربہ اسی طرح کا ہے، چونکہ قانون کا استعمال ہر وقت ہر جگہ غلط ہو رہا ہے اس سبب سے، ورنہ اگر قاتل کو سزا مل جائے تو دوسرے لوگ رک جائیں گے۔ اسلام کا منشا بھی یہ ہے کہ مزید اس جرم کو روکا جائے۔ دیت اس لیے ہے کہ اگر وہ صاحب حیثیت ہے اور مقتول کے وارث، گھر کا وہ کفیل تھا، گھر کا بڑا تھا، وہی کمانے والا تھا، وہی چلانے والا تھا، ان کے گھر کو اب کون چلائے گا؟ اچھا، لیکن ایک اعتراض جو ہے بہرحال وہ اپنی جگہ موجود ہے کہ دیت جو ہے وہ دے تو بہرحال امیر ہی سکتا ہے، غریب کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے پیسے دینا، تو یہ قانون کہیں نہ کہیں صرف امیر کو ہی تحفظ نہیں دیتا؟ اگر آپ کا سوال اتنا ہی سادہ ہے تو میں اس طرح سادہ جواب آپ کو دیتا ہوں۔ ہم نے پھانسی گھاٹ کے قیدیوں کو جنہیں سزائے موت، ایک قتل میں 3 لوگوں کو سزائے موت ہو گئی، ابھی سزا انہیں لگی نہیں لیکن پھانسی گھاٹ منتقل ہو گئے۔ ان کے پاس جو ان کے رشتہ دار تھے، اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے دیہات سے، اپنے کسی شہر سے اپنے قیدیوں سے ملاقات کے لیے کرایہ لگا کر آ سکے، ان کے لیے کھانا لے کر آ سکے۔ ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ان سے دیت طلب کی جائے۔ ہم نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ فیصلہ کروائیں، جرگہ بٹھائیں، عدالت نے تو آپ کو سزا موت سنائی ہے، جرگے میں جو باتیں ہوں گی وہ آف دا ریکارڈ ہوں گی، اور آپ ان سے معافی تلافی بھی کریں گے، اور ان کی طرف سے عائد کیا گیا جرمانہ بھی آپ انہیں ادا کریں گے۔ چونکہ آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم اہل خیر، اہل ایمان لوگوں سے وہ وصول کر کے جمع کر کے آپ کو دیں گے۔ ہم نے اپنی مسجد کے لوگوں کے سامنے ذکر کیا، اور لوگوں نے اسے بہت خوش دلی سے، رضاکارانہ طور پر، انہوں نے کہا اگر ہمارے تھوڑے پیسوں کے ساتھ 3 لوگوں کی جانیں بچ جائیں، تو انہوں نے پیسے جمع کر کے ہمیں دیے، ہم نے انہیں پہنچایا، انہوں نے وہ دیت ادا کی اور رہا ہو گئے، ابھی تک وہ موجود ہیں۔ آپ کہیں گے تو ملاقات بھی ممکن۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز تھوڑی سی، اسی سوال کے ساتھ ایک اور سوال جڑا ہوا ہے۔ ایک بندہ ہو، عادی مجرم ہو، امیر بھی ہو، وہ تو قتل کرتا جائے، پیسے دیتا جائے، دیت دیتا جائے، تو کیا اس طرح سے اس کو تو تحفظ نہیں مل گیا دیت کی آڑ میں؟ طاقتور بھی ہے، پیسوں والا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں فیصلے ہوتے تھے نا، تو حالات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے تھے۔ جو کتاب میں قانون لکھا نا 2 اور 2 4، تو اس طرح نہیں ہوتے تھے فیصلے۔ کیا حضرت عمر کے زمانے میں چوری کی سزا سسپینڈ نہیں کی ہوئی تھی؟ تو قرآن میں تو نہیں لکھا ہے تھا، پیغمبر علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا تھا کہ سسپینڈ کر دی جائے، لیکن حالات ایسے ہو گئے تھے کہ سسپینڈ کرنا پڑے۔ اسی طرح اگر کوئی عادی مجرم ہے، اپنے دولت کی بنیاد پر انسانوں کے قتل میں وہ ملوث ہے، وہ دیت کے نام پر لوگوں کو پیسے دے کے دوبارہ آزاد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دوسرے کو قتل کر سکے، پھر وہ دوسرے کو بھی قتل کر کے پیسے دے کے پھر آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس ماحول کا جائزہ لے کر عدالتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کس کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، قاتل کو؟ اچھا، ایک چیز کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دیجیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ عادی مجرم جو ہو، جو پیشہ ور مجرم ہو، اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے، لیکن کیا
دیت جو ہے یا قصاص جو ہے یہ خاص قسم کے قتلوں کے ساتھ وہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی میری گاڑی کی ٹکر سے بھی مر سکتا ہے, کوئی اسٹریٹ کرائم میں بھی مر سکتا ہے, کوئی فساد فی الارض کے واقعے میں بھی مر سکتا ہے. ہر قسم کے قتل کے اوپر دیت لاگو ہو جاتی ہے یا کچھ خاص اقسام ہیں؟ دیکھیں جس طرح قتل کی اقسام آپ مختلف بیان کر رہے ہیں نا, اس لیے دیت بھی مختلف. فساد فی الارض میں جو آئے گا نا وہ تو قتل کیا جائے گا, اس کی کوئی دیت قرآن مجید میں تو من اجل ذالک ہم نے ان کے لیے طے کیا, کتبنا بنی اسرائیل کہ جس نے قتل کیا ہو یا فساد کرتا ہو زمین میں تو آپ اسے قتل کریں. فساد پھیلانے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں فساد پھیلانے والے کے لیے معافی. دیگر معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے طے ہوں گے؟ وہ ان حالات کو, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ڈرائیور کی اور حادثے میں فوت ہو جانے والی کی دشمنی نہیں ہوتی, وہ اتفاق ہوتا ہے, تو عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں؟ دونوں خوش دلی سے قبول بھی کر لیتے. تو یہ حالات کی مناسبت کے ساتھ فیصلے ہونے چاہیے, جس سے ایک تو یہ کہ جن کے حق میں فیصلہ ہو وہ بھی مطمئن ہو, دیکھنے والے عوام کا اور اہل ملک کا اعتبار بحال ہو, اور حادثات اور قتل عام کو روکنے میں مدد مل سکے. اب یہ جو دیت ہے, دیت کی قیمت کیا ہے؟ ایک انسان اگر مر جائے تو اس کی جان کی کتنی قیمت ہے؟ جی بیٹے عرف عام میں نا علماء اس کو کہتے ہیں کہ اگر اسلامی دیت آپ طے کرتے ہیں تو کسی مرد کے قتل پر 100 اونٹ دیت میں دیے جائیں. تو یہ طے کس نے کیے 100 اونٹ؟ یہ مطلب کوئی روایت ہے, کوئی واقعہ ہے, اللہ کا فرمان ہے, کس طرح سے طے ہوئے؟ جو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ 100 اونٹ دیے جائیں, میرا نہیں اندازہ کہ نبی علیہ السلام نے حکم کیا ہو کہ 100 اونٹ دیے جائیں, اس لیے کہ ہماری عدالتوں میں جو دیت طے ہو رہی ہے نا وہ 20 لاکھ سے نیچے ہے. لیکن 100 اونٹ کا مسئلہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواب دکھایا اور خواب میں زمزم کے کنویں کے کھولنے کا حکم ملا انہیں. جب انہوں نے وہ کام شروع کیا تو جو حالات اس وقت بنے, مخالفت جو ان کی ہوئی, اگرچہ وہ سردار مکہ تھے اس زمانے میں بھی, لیکن شدید مخالفت ہوئی زمزم کے کنواں کھولنے کی وجہ سے. بیت اللہ کے سامنے بہت بڑے بت, ایک حبل ایک اور بت تھا جنہیں ہٹانا پڑ رہا تھا, اس وجہ سے ان کی مخالفت ہوئی شدید, لیکن انہوں نے اللہ کا حکم سمجھ کر یہ بڑا کام کیا تھا. جب انہوں نے کر لیا تو اس کرنے میں جو انہیں پریشانیاں آئیں, جو تکلیف آئی, ایک آدمی, ایک بیٹا تھا ان کا اس زمانے میں, ان کا نام زبیر تھا, اسلام کے سب سے بڑے چچا جس کو ہم تایا کہتے ہیں اردو میں. تو آپ نے اس وقت یہ خیال کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کی اور کہا یا اللہ آپ نے مجھے 10 بیٹے دیے ہوتے تو میں لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتا, میں اکیلا پریشان نہیں ہوتا, میں اپنے بیٹوں کے ساتھ آپ کے حکم کو فوری بجا لاتا اور آپ کے حکم کی تعمیل میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا. اب بھی اگر آپ مجھے 10 بیٹے دیں گے تو میں ایک آپ کی راہ میں قربان بھی کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ میں بیٹے دے دیے آپ کو. جب 10 پورے ہو گئے تو انہیں یاد آیا کہ میں نے تو یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اب فیصلہ ہوا کرنا تھا کہ کون سا بیٹا قربان کیا جائے. تو انہوں نے قرعہ ڈالا, کاغذ میں سب کے نام لکھے الگ الگ اور اس میں سے ایک پرچی نکال لی. تو وہ جب بھی یہ قرعہ نکال رہے تھے تو نبی علیہ السلام کے جو دادا والد تھے حضرت عبداللہ, ان کا نام آ رہا تھا بار بار, جب بھی ڈال رہے تھے تو بار بار. تو وہ چونکہ اپنی والدہ کے اکیلے بیٹے تھے, نبی علیہ السلام کے جو والد تھے ان کے ننیال نے اس کی مخالفت کہ دیکھیں عبداللہ تو ہماری دی ہوئی بیٹی میں سے آپ کو پیدا ہوا ہے, تو ایک ہی بیٹا ہم اس کو ذبح کرنے نہیں دیں گے, قربان کرنے نہیں دیں گے, آپ کسی اور کا انتظام کریں. لیکن کس کا انتظام کریں؟ پھر مشورہ ہوا اور پھر اس کے بعد طے ہوا کہ ٹھیک ہے, چونکہ بار بار عبداللہ صاحب کا نام آ رہا ہے تو ایک پرچی پر عبداللہ کا نام لکھے اور دوسری پرچی پر 10 اونٹوں کا نام لکھتے ہیں. اب 2 پرچیوں کا قرعہ ڈالا تو تب بھی عبداللہ صاحب کا ہی نام آیا. پھر اس پرچی میں 20 اونٹ کیے, پھر 30, ہر بار عبداللہ کا نام آ رہا تھا. بالآخر 100 تک بات چلی گئی. جب پرچی 100 اونٹوں والی پورے میں ڈالی گئی تو پھر 100 اونٹوں کا, تو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کر دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں, اور جناب عبداللہ کو اللہ پاک نے حفاظت میں بچا لیا. پھر نبی علیہ السلام ان کے بطن سے, ان کے اولاد سے پیدا ہوئے. یہ نبی علیہ السلام کی دراصل حفاظت تھی. تو آپ یہ دیکھیں نبی علیہ السلام اس دنیا میں بعد میں تشریف لائیں, یہ دیت 100 اونٹ کی اس سے پہلے طے ہو جائے. آج کے دور میں جب دیت ہوتی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ 20 لاکھ سے نیچے ہوتی ہے, تو کیا اب یہ فریقین کی مرضی ہے؟ مثال کے طور پہ 100 اونٹوں کی قیمت سپوز بنتی ہے 2 کروڑ روپے, کوئی فریقین کہتے ہیں نہیں ہم 7 کروڑ روپے لیں گے, کوئی کہے چلو ہم 5 لاکھ روپے لیں گے. اب یہ مرضی سے طے کی جا سکتی ہے, 100 اونٹ لازم نہیں ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, اس سے کم بھی قیمت ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے. یہ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا.
بہت اچھا سوال کیا، اس لیے کہ پریشانی کا سبب ہی یہ مقدار ہے۔ میں اس کے لیے اسلام کے 2 حوالے آپ کو دیتا ہوں۔ ایک ہے حق مہر، اس پر قرآن مجید نے کوئی پابندی نہیں لگائی، کم یا زیادہ۔ صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی زمانے میں اپنے دور میں اس کو کم کرنے کی کوشش کی کہ حق مہر بہت ہو گئے، لوگوں کی استطاعت نہیں دینے کی، تو خواتین نے احتجاج کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے نہیں کیا، آپ کیوں طے کرتے ہیں؟ تو انہوں دستبردار ہو گئے اس سے۔ دوسرا حوالہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، تو صدقہ فطر بھی سب پر برابر نہیں ہے۔ یعنی ایک تو وہ آدمی جو روڈوں پر بھی صفائی کا کام کر رہا ہے، اسے بھی صدقہ فطر دینا ہے، اور جو ملک کا سربراہ ہے، اربوں خربوں روپے کا مالک ہے، اس کو بھی اتنا ہی فطر ادا کرنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اسلام میں حکم ہے کہ جو گندم دے سکتا ہے وہ گندم دے، اور اگر کوئی اس طرح کے کھانے کھاتا ہے کہ وہ سب سے مہنگے ترین کھانے ہیں، تو اس حساب سے وہ کھجور کے حساب سے دے، وہ کشمش کے حساب سے دے، وہ بادام کے حساب سے دے، وہ اپنے حساب سے دے، جیسے اس کی حیثیت ہے۔ تو چونکہ صدقہ فطر بھی طے شدہ نہیں ہے، حق مہر بھی طے شدہ نہیں ہے، اسی طرح دیت بھی طے شدہ نہیں، اس کو کم اور زیادہ کیا جا سکتا ہے فریقین کی باہمی رضامندی کے ساتھ۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیت یا قصاص کا کوئی واقعہ ہوا تھا؟ اس طرح کا واقعہ ہمارے نوٹس میں نہیں ہے، محدثین کے نوٹس میں ہو تو، لیکن عرف عام میں کہیں ہم نے سنا نہیں ہے ایسا۔ کیا کسی کو ڈرا دھمکا کر پریشر میں لے کر اس کی مرضی کے خلاف دیت پر آمادہ کیا جا سکتا ہے؟ بیٹے یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اس طرح کی دیت جو زبردستی، جیسے ہمارے یہاں ایک ملک میں ایک واقعہ ہوا تھا جو انٹرنیشنل لیول پر چلا گیا، ریمنڈ ڈیوس کا، صحیح۔ وہ زبردستی تھی نا، دیت ساری دنیا کو معلوم ہے زبردستی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ دیت نہیں تھی، دوسرا دیت کے نام پر اس طرح کے کسی کام کا ارتکاب کرنا بجائے خود ایک نیا جرم ہے۔ قصاص کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں حیات پائی جاتی ہے، اس میں زندگی پائی جاتی ہے، دیت کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ جو لوگ قتل ہو جاتے ہیں ان کے وارثین بھی عدالت میں مقدمہ لڑتے ہیں۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ 18 سال تک فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ خود بھی گل جاتے ہیں۔ اب اگر ان کے حق میں دیت کا فیصلہ ہو رہا ہے تو ہم اس کے حق میں ہیں کہ وہ چونکہ بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی مقتول تھا اس کی والدہ ضعیف ہو گئی ہے، اگر کوئی مقتول تھا اس کی بیوی بیوہ بے آسرا بیٹھی ہے، ہمارے ہاں تو کوئی رشتہ داروں میں سے اس کے ساتھ کھڑا ہونے تیار نہیں ہوتا، کوئی دوسرے کا گھر نہیں چلایا بھی نہیں جا سکتا، مشکل ہے۔ اس کو دیت دینا چاہیے۔ کم از کم وہ جتنے دن زندگی میں گزارنا چاہتی ہے یا اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، وہ کسی اچھے طریقے پر، اصولوں پر، جو آدمی قتل ہوا ہے اس کے بچوں کی کوئی تعلیم کا، تربیت کا، کوئی رہنے کا انتظام کیا جا سکے۔ اس میں ایک تیسرا آپشن ہے جو میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا کہ قصاص ہے، دیت ہے، لیکن معافی کو اللہ پاک نے سب سے مقدم رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کے شہادت پر نبی علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں بدلے میں 100 لوگوں کو قتل کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل آ گیا کہ آپ 100 لوگوں کو قتل کر دیں، اس سے زیادہ بھی کر دیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو کیا حاصل ہوگا، جنہیں آپ قتل کر دیں گے آپ کو کیا حاصل ہوگا، آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے آپ معاف فرما دیں۔ تو آپ نے معاف فرمایا، ساری کائنات جانتی، ساری تاریخ جانتی کہ آپ علیہ السلام نے اسے معاف کیا۔ بالکل۔ ہم لوگ علماء اگر اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، لوگوں میں صلح کروائیں، یہ قتل کے فیصلے بیٹھ کر کے سمجھائیں، دیت بھی دلوائیں، قصاص پر بھی آمادہ کریں، لیکن معافی کو کلیئر کریں نبی علیہ السلام کی زندگی میں کہ آپ علیہ السلام نے بار بار معاف کیا ہے، بار بار معاف کیا ہے۔ آدھے سے زیادہ زندگی نبی علیہ السلام کی کمپرومائز پر، ہمارے ملک سے جرائم آدھے سے زیادہ کم ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ السلام علیکم۔